اور ہسبینڈ آفس سے آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں فریش ہو کر کے آتا ہوں، کھانا لگاؤ۔ تو وائف کہتی ہے جاؤ کچن پہ کھانا رکھا ہے اٹھاؤ اور کھا لو۔ تو ایسی جو وائف جو ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، ہسبینڈ کے اختیارات کو پامال کرتی ہے، ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور اس سے ہسبینڈ کی زندگی جو ہے اجیرن بن چکا ہے، ان کی زندگی تلخ بن چکا ہے۔ تو ایسی سچویشن پر، ایسی اسٹیج پر پہنچنے کے بعد کیا ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ My brothers and sisters, first of all میں سبھی حضرات کو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انا اشکرکم شکرا جزیلا وانا ارحب بکم ترحیبا حارا۔ اشکر اللہ سبحانہ وتعالی علی ما جمعنا فی هذه البقعة المبارکہ۔ انا احییکم تحیۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے ہسبینڈ کا ایسی وائف ملی ہوتی ہے جو کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، جو کہ بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی، باتوں باتوں میں ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرتی پھرتی ہے، لوگوں کے سامنے بہت بری طریقے سے ہسبینڈ کا مذاق اڑاتی ہے، ہسبینڈ کو انسلٹ کرتی ہے۔ ہسبینڈ اگر کہتا ہے کہ فلاں جگہ مت جاؤ تو فلاں جگہ چلی جاتی ہے۔ ہسبینڈ اگر کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ یا فلاں انسان کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو، وہ ان کے ساتھ رشتہ جڑتی ہے، حرام ریلیشن سے ان کا جو ہے دلچسپی ہے۔ اور ہسبینڈ آفس سے آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں فریش ہو کر کے آتا ہوں، کھانا لگاؤ۔ تو وائف کہتی ہے جاؤ کچن پہ کھانا رکھا ہے اٹھاؤ اور کھا لو۔ تو ایسی جو وائف جو ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، ہسبینڈ کے اختیارات کو پامال کرتی ہے، ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور اس سے ہسبینڈ کی زندگی جو ہے اجیرن بن چکا ہے، ان کی زندگی تلخ بن چکا ہے۔ تو ایسی سچویشن پر، ایسی اسٹیج پر پہنچنے کے بعد کیا ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب بڑا سمپل ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آیا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى اللہ عز وجل الطلاق۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم کے اندر بھی آپ کی حدیث مل جائے گی، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، یہ حدیث اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ تو وہاں پر بالکل خوب اچھے انداز میں بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو عمل ہے حلال میں سے وہ ہے طلاق۔ لیکن اگر ہسبینڈ کی سچویشن کچھ ایسا ہے کہ بھائی اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، نبھاؤ کی ہر طرح کی کوشش جتنی ہونی چاہیے سب ہو چکا، لیکن اب کوئی آپشن نہیں ہے، there is no option، طلاق کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے طلاق دینے کا اختیار ہسبینڈ کو ہے۔ ہاں ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق دینے کا جو پروسیس ہوگا وہ بہترین طریقے سے ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب وائف کا پیریوڈ کا زمانہ نہ چل رہا ہو، یعنی ماہواریہ کا زمانہ نہ چل رہا ہو، اس وقت طہر کی حالت میں ایک طلاق دیتے ہوئے ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ عدت مکمل کرے۔ اس انداز سے جو ہے وہ اپنے سے اپنی وائف کو جدا کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہسبینڈ کو ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے طلاق دینے کی، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی سچویشن پر، ایسی اسٹیج پر پہنچنے کے بعد ہسبینڈ کو جو ہے طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ کو وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْخَطْرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ محظور إِلَّا لِعَارِضٍ يُبِيحُهُ فَحَيْثُ تُجَرَّدُ عَنِ الْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لَهُ شَرْعًا يُبْقَى عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الْحَضْرِ۔ یہ فتوی شامی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228، یہ کراچی کا جو نسخہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ فتویٰ اور یہ عبارتیں مل جائے گی۔